اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ مسلمان آج کل جن پریشانیوں سے دوچار ہے، جس طرح وہ ہر جگہ مصیبت کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ سب روز روشنی کی طرح آیا ہے۔ آج امت مسلمہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے، ہر جگہ اضطراب و مایوسی کے عالم میں ہے، قسم قسم کے اس پر حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح سے اسے ستایا جا رہا ہے اور آزمایا جا رہا ہے۔ کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، کبھی اس کے معصوم بچوں کو شہید، عورتوں کو بیوہ کر کے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، کبھی اس کے فکر و نظر پر حملہ کر کے اس کی جانچ کی جاتی ہے۔ یہ دنیاوی قاعدہ نہیں بلکہ خدائی قانون بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رنج و الم اور خوشی مسرت دیکھ کر انسان کو آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم کو آزماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، اس امتحان میں کون اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ان سب آزمائشوں کے باوجود اس طرح اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ گرد و پیش کے ماحول سے بے خبر اپنی کشتی حیات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسے سوچنے کی فرصت نہیں، سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، وہ صرف کھانے پینے اور سامان راحت جمع کرنے کی سامان جمع کرنے میں مصروف ہے، خدا کو فراموش کر بیٹھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ لیا ہے، صحابہ کرام اور اسلاف کے کردار کو پامال کر ڈالا ہے، اسلام کی صحیح روشنی اس نے چھوڑی، اپنی ملی سرمایہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ اگر اسے فکر تو پیٹ کی، اگر اسے سوچ ہے تو اونچے اونچے اور بلند بلند مکانات تعمیر کرنے کی، اور اس کی خواہش ہے تو مال و دولت جمع کرنے کی، اور اگر اس کی تمنا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے منصب اور عہدے حاصل کرنے کی۔ انسان یہ سوچتا ہے تو وہ تمام سامان راحت جمع کر کے پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اسے سکون کی منزل نصیب ہو سکتی ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر اسے سکون راحت چاہیے تو اسے اور صرف اپنی ملی تشخص اپنے قرآن کے سانچے میں ڈھالنے، اسلام کا سچا سپاہی بننے اور خدا کی یاد میں مل سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بڑھانے کے ساتھ رشتہ محبت استوار کرنے میں مل سکتی ہے۔